سر یہ بتائیے گا کہ اگر ہم بات کریں تو دونوں طرف سے کیا اب بھی حملے کے امکانات اتنے ہی شد و مت کے ساتھ موجود ہیں یا کچھ بیک ڈور انگیجمنٹس بھی چل رہی ہیں معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے؟ جی ہاں، دیکھیے یہ تو پورا اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، جنگ، یہ جو جنگ ہوا ہے یہ تو ایک بڑا لمیٹڈ جنگ، مانے لگتا ایسا ہے کہ پریویسلی اسے طے کیا گیا تھا کہ لمیٹڈ ہوگا، کنفائنڈ ہوگا، اور مانے اس کا ڈومیسٹک آڈینس جو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوا، اور وہ پوائنٹ سکورنگ اندرونی لوگوں کے لیے ہوگا، اور بس، اور اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا۔ لگتا تو ایسا ہی ہے، لگتا ہے کہ وہ بڑے مانے نیرو لمٹس میں یہ جنگ ویج کیا گیا ہے دونوں طرف سے۔ تو میں کیا آپ کو کیا بتاؤں، 26 لوگ انہوں نے مارے، اور 26 لوگ وہ کہتے ہیں پاکستان نے انہوں نے جو وہ بکواس ٹیررزم جو کر رہے ہیں یہ وہ، تو جتنے سویلین مارے گئے آن بوتھ سائڈ ایگزیکٹلی دا سیم نمبر، 26 تو ہمارا کنفرمڈ ہو گیا کہ پاکستانی مارے گئے ہیں۔ تو سر پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کہاں جا رہی ہے سچویشن؟ آپ کو لگتا ہے کہ بس ایکول ہو گئے، دونوں کا حساب برابر ہو گئے؟ ڈیفینس منسٹر کا اسٹیٹمنٹ ایسا ہی تو نہیں دیا تھا، اس نے تو کہا تھا وی آر ریڈی فار اے سیز فائر، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب پاکستانی جو آڈینس ہے، مانے عوام جو ہے وہ تو بالکل تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے مسجد کو مارا تھا۔ دیکھیے جب یہ لیکن سر قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں تو انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ پاکستان کی مسلح افواج کو اس سلسلے میں مناسب کارروائیاں کرنے کا باضابطہ اختیار دیا ہے، اور یہ اسپائر نے بھی کہا ہے کہ وی ول ریسپونڈ۔ دیکھیے اگر وی ول ریسپونڈ، واقعی وی ول ریسپونڈ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں عوام کو خوش کریں گے، اس لیے عوام ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ ایسے کوئی یہ تو ایک کیا کہتے ہیں وہ میچ جو فکس میچ، ریگڈ میچ لگتا ہے، جس میں خامخواہ لوگ مارے گئے ہیں، وہ بھی سویلین۔ دیکھیے ہمارے طرف ویمن اینڈ چلڈرن ہیو بین کلڈ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ یہ کوئی بیک ڈور اگریمنٹ سے ایسا کچھ ہوا ہے، اور جب ڈیفینس منسٹر کہتا ہے کہ اگر انڈیا نہیں لڑنا چاہتی ہے، ظفر ہلالی صاحب اگر ہم بات کریں سر، جس طرح سے آپ پہلے بات کر رہے تھے سملیرٹی کی جو کہ تلاش کر رہا تھا بھارتی میڈیا جعفر ایکسپریس حملے میں اور پھر پہلگام حملے میں، یہ محض اتفاقیہ بھی تو ہو سکتی ہے، اور یہاں پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو عالمی طاقتیں جن کے اپنے بڑے مفادات ہیں، ہمارا دشمن یہ بھارت یہ کیوں نہیں سوچتا اصلی دشمن کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس جانب بھی تو اپنا ذہن اور اپنی نظر دوڑائے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے ممالک ہیں ان کے کوئی مفادات ہو سکتے ہیں، وہ یہ حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہوں، یا پھر جو جن کا گزارا ہی اسلحے بیچ کر ہے تو وہ کوئی منڈی تلاش کر رہے ہوں، یہ بھی تو معاملہ ہو سکتا ہے، بجائے اس طرف دیکھنے کے پاکستان پر ہی الزام کیوں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں بالکل آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ایک کچھ دیر از سم تھنگ مور ٹو اٹ۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں ہندوستان، اسرائیل اور امریکہ یہ اکٹھے ہیں، انہوں نے وہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کا جو جھڑپ ہوا ہے، میرے خیال میں یہ جھڑپ شاید میں سوچ رہا تھا کور لیں گے کہ ایران کو بم کرنے پہ، مگر ایران کا مسئلہ جو ہے اب وہ تھوڑا سا رک گیا، اس لیے کہ ایران کا جو مسئلہ ہے وہ امریکہ اسٹڈی کر رہا ہے کہ اگر ایران ہمارے بیسز جو گلف کنٹریز میں ہیں اس پہ اٹیک کریں کتنا نقصان ہو سکتا ہے ہمیں۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ اپنے سب بیسز میں ان کے سولجر جو ہیں مارے گئے، ان کے جوان جو ہیں مارے گئے اور ان کا نقصان، ایک تو وہ ہے۔ دوسری بات آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل نے تو پبلکلی کہہ دیا کہ ہم ہندوستان کو مدد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، مدد کیا کر رہے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں ان کے لیے، ان کے پائلٹس ان جہاز اڑا رہے ہیں اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بھی بتاتا ہے، اور جدھر اسرائیل ہے آپ جانتے ہیں کہ امریکہ ہے، اسرائیل تو جاتا ہی نہیں ہے وداؤٹ امریکہ۔ ہلالی صاحب ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے پاکستان پر حملے کو شرمناک قرار دیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اس نے کہا جب اس کو دیکھیے یہ ایکسچینج اس کا میں سن رہا تھا، اس کو کہا کہ ڈو یو نو دیٹ انڈیا اینڈ پاکستان ہیو سٹارٹڈ اے وار، تو وہ کہنے لگا واٹ اے شیم۔ اس کا تو مطلب نہیں ہے کہ وہ
کہ واٹ اے شیم، مانے کہ یہ دونوں کی جو جنگ ہو رہی ہے ان دونوں کی بڑی افسوس کی بات ہے. واٹ اے شیم مانے کہ کیا یہ تو بالکل نہیں کہا اس نے کہ اس لیے کہ پہل انڈیا نے کیا تھا وہ دیٹ انڈیا شوڈ بی شیمڈ. بالکل نہیں. وہ ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں انگریزی کو یا ہمیں ڈیلیبریٹلی اس کو یہ کر رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں تھی. آپ مجھے پوچھیں گے آپ کے دو دوست لڑ گئے، میں کہوں گا واٹ اے شیم، بڑی افسوس کی بات ہے. اور دیکھیے دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جانب جس طرح سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی بھی ملاقات ہوئی ہے، تو یہ ملاقاتیں کتنی امپورٹنٹ ہیں اور پس پردہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ آپ کی کیا اسسمنٹ ہے؟ میں نے کیا کہا آپ کو؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ لگتا ہے کہ لمیٹڈ اینڈ کنفائنڈ اگریمنٹ ہو گئی ہے کہ اس کو لمٹ کرو، اس کو کنفائن کرو، اس کو جلدی سے ختم کرو اور منیمم ڈیمیج ایک کو کرو. وہ منیمم ڈیمیج، افسوس کی بات ہے کہ منیمم ڈیمیج میں تو لگتا ہے کہ ہمارے بے گناہ لوگ خواہ مارے گئے اور ان کے ہاتھ وہ فالس فلیگ آپریشن سے انہوں نے مارا اپنے لوگوں کو. دس از ناٹ فیئر. ایک دوسری بات ہے، دیکھیے کس قسم کی وارننگ دیا گیا ہے انڈیا. دیکھیے انہوں نے نیلم ڈیم پہ یہ پھینکا ہے کہ نہیں پھینکا ہے؟ جی نیلم ڈیم پہ انہوں نے ایک اور ڈیم پہ. لک ایٹ دی سگنلنگ. ان کی سگنلنگ یہ ہے کہ بچوں اگر تم نے ریسپروکیٹ کیا، ہمیں وہ یہ کر رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، پرووک کر رہے ہیں. اگر تم نے ریسپروکیٹ کیا تو ہم پھر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ڈیمز بھی بہت ہیں نا، تربیلا کدھر اور منگلا کدھر، اور ان کا یہ اور ان کے کیا یہ چھوٹے چھوٹے جو ڈیمز ہیں وہ کدھر. تو دیکھیے اگر انہوں نے ہمارے ڈیم پہ اٹیک کیا تو ہم بھی تو ان کے ڈیمز پہ کر نہیں سکتے. جس طرح سے اقوام متحدہ کے چارٹر آرٹیکل 51 کے مطابق پاکستان کسی بھی قسم کی جارحیت کی صورت میں رد عمل کا حق محفوظ رکھتا ہے، اور یہاں تو پھر ہماری مین لینڈ اور بڑے شہروں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. نہیں، یہ محفوظ رکھنا اور یہ سب بھول جائیں آپ. ان اے وار سچویشن ریئلٹی کاؤنٹس. آپ سوچے اگر نیلم جھیلم کو انہوں نے کیوں ڈیم کیا؟ چھوٹے سے تھوڑا سا مارا ہے، یہ نہیں کہ اس کو تباہ کیا ہے، تھوڑا سا مارا ہے. ان کو پرووک کیا ہے. ہمیں کہہ رہے تم بھی کرو نا، تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہم نے کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے تم کرو اور پھر تمہارے کا نقصان دیکھو کیا ہوگا اگر ہم شروع ہو گئے تمہارے بڑے ڈیمز پہ. وہ تو پھر دیٹ وڈ بی اے کیلیمٹی، جیسے آپ کو پتا ہے. تو کہنے کی بات صرف یہ ہے ہمیں پرووک بھی نہیں ہونا چاہیے. علی صاحب، کیا ابھی بھی ہمیں پہل نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے، ویٹ کرنا چاہیے؟ جیسے پہلے ہم کر رہے تھے کہ وہاں سے سٹرائک ہوا، پھر ہم نے سٹرائک ڈاؤن کیا اور بڑے اوفینسولی کیا، تو ہمیں رسپونڈ نہیں کرنا چاہیے؟ مطلب کیا اب بھی پاکستان کی عالمی طاقتوں کی طرف سے کوئی بیک ڈور انگیجمنٹ جاری ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں بیک ڈور انگیجمنٹ ہو رہا ہے اور ہے، اور اس لیے میرے خیال میں محسن نقوی اور امریکن ایمبیسڈر مل رہے ہیں. آخر کیوں مل رہے ہیں؟ وہ اسی لیے مل رہے ہیں ٹو کنوے ایک ون آن بہاف آف دا پاکستان گورنمنٹ اور وہ اپنے گورنمنٹ. اب دیکھیے دو تین چیزیں سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. نمبر ون، اب آپ سوچئے اگر ہم ڈیمز کو تو وی ہیو اگریڈ کہ اگر ہم پرووک ہو گئے اور ڈیمز کو اٹیک کیے تو نقصان جو ہوگا ہمارا وہ بہت ان سے زیادہ ہوگا جب اگر وہ منگلا اور تربیلا کو کرے. دوسری بات، ہمارے پاس ایک مورل ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم نے پانی کے ڈیمز کو نہیں چھوا، مانے کہ بھی ہم نے اس طرف دیکھا ہی نہیں. تو ڈیمز اور واٹر کو ویپنائز کرنا یہ بہت بری بات ہے، اور دس ہیز گون راؤنڈ دا ورلڈ بالکل وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ انڈیا کے خلاف جائے گا، اور بلکہ ہم یو این سیکورٹی کاؤنسل گئے ہیں. میرے خیال میں ہم ایک ایڈوائزری اوپینین جانا چاہیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو بھی، اور سب سے کنڈیم یہ کنڈیم تو ہم کر رہے ہیں، امریکہ نے بھی اور دوسرے جگہ بھی آپ دیکھیں گے وہ کنڈیم کریں گے. اب تیسری بات جو مجھے یہ ہے کہ مسجد، دیکھیے واٹ ڈسٹنگوشز مودی فرام ادر انڈین رولرز کہ دس چیپ از اے بگٹ اور اس کو یہ انتہا پسند ہے. ہی از این ایکسٹریمسٹ ہندو. تو اگر ہم جا کے ان کے مندروں کو مارے، یہ جب بھی دیکھیے بالا کوٹ میں بھی اس نے جا کے مسجد کو مارنا تھا، اس نے جس میں بائی دا وے طالب نہیں تھے، طالب جا کے نماز پڑھتے ہیں، طالب کو اس نے ٹیررسٹ بنا دیا تھا. تو اور کلیم بھی کیا تھا. تو اگر ہم لوگ مندر کو جا کے مانے تو ہمارے میں اور ہندوستان میں فرق کیا ہے؟
میں سمجھتا ہوں جدھر انہوں نے اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے آرم فورسز نے کوئی ایڈوانٹیج گین کرنے کی کوشش کی آن دا لینڈ، میرے خیال میں دیٹ از اے لیجیٹمیٹ ٹارگیٹ. آپ کا ہمارا ایک لیجیٹمیٹ ٹارگیٹ ہے کہ آپ بڑھنے کی کوشش کیے انڈر دا کیموفلاج آف وار، تو ہم واپس مار رہے ہیں ان کو. ایسی کوئی وار ریلیٹڈ ایشو ہے، مجھے نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو واٹ آر دی تھنگز دیٹ ہیو بین ڈن، مگر ایسا کچھ اگر ہو تو میرے خیال ہے دیٹ از انڈرسٹینڈیبل. مگر یہ مان جائیں آپ کہ اگر آج رک گیا، یہ کیجولٹیز کے ساتھ جو ہمارے انوسنٹ لوگ مارے گئے، اور میرے خیال میں یہ انڈیا تو بڑا کمپٹ کرے گا کہ ہماری بڑی جیت ہے، ہم نے یہ کیا اور وہ کیا، مگر ہمارا ایئر فورس ہیز اگین پرووڈ اٹ سیلف ٹو بی ایکسلنٹ، اور وہ تو ہے، اور ہم نے ویو کم آؤٹ اوکے. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ ہماری ڈومیسٹک آڈینس کو آپ شاید بہتر جانتے ہیں وہ کیا کہیں گے کہ اگر ہم ابھی رک گئے، اور شاید بہتر ہو. یہ دیکھیے دس از یہ ایک ججمنٹ. ہلالی صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں آپ اسی کو آگے لے کے چلیں گے. سر اگر ہم دیکھیں تو جس طرح سے حملہ کیا گیا ہے، اور یہ تو وہی ہے نا کہ آپ کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں، آپ پہلے اس پہ حملہ کریں، جب وہ جوابی کرنے لگے تو آپ ہاتھ پاؤں باندھنے کی کوشش کریں. تو سر یہ کس طرح سے، کیا یہ ممکن ہے جو یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، کہ انڈیا نے تو پاکستان کو نقصان پہنچایا، سیولینز کو نشانہ بنایا، اب جب پاکستان اس کا حق رکھتا ہے جواب دینے کا، تو عالمی برادری کو بیچ میں لا کر جو طاقتور ممالک ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے سٹیک ہولڈر ہیں اور پشت پناہی کرتے ہیں، بیک کرتے ہیں بھارت کو، ان کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے نیوٹرل کرنے کی کوشش کی جائے اور کسی بھی حملے سے باز رکھا جائے. دیکھیے بالکل ویری گڈ کوشچن، مگر آپ تھوڑا سوچئے کہ کس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. آپ بات کر رہے ہیں امریکہ، یو آر ٹاکنگ ود دا ویسٹ، آپ کہہ رہے ہیں ویسٹ کو. ایک لحاظ سے آپ کا جو اٹیک میں نہیں کہوں گا، آپ نے جو تھوڑا سا کریٹیکل آپ ہو رہے ہیں، یو آر کریٹیکل کہ امریکہ ایسی بات مان جائے. اور ہمارے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے؟ چین. مگر ایک چیز پوچھنا چاہیے، چین تو امریکہ کا دشمن ہے. چین تو امریکہ تو چاہتا ہے کہ ہندوستان کو وہ بنائے اینڈ پٹ اٹ اگینسٹ چائنا، ہے کہ نہیں؟ اور یہ تو ان کا پرانا کام ہے، اور وہ اب دیکھیں گے اٹ ول گیدر اسٹرینتھ. امریکہ خود نہیں لڑنا چاہتا، یہ ایک پراکسی وار کرنا چاہتا ہے انڈیا اور چین کا، اور انڈیا کو پھر مدد کرے گا. تو اب آپ سوچئے، چین جو ہے ہمیں مدد تو ضرور کیا، بالکل کیا ہے، اور دے ہیو گیون اس فل ڈپلومیٹک پولیٹیکل سپورٹ، مگر پریکٹیکلی آن دا گراؤنڈ بھی وہ پلینز، وہ ہمارے کو وہ ویپنز بھیجے ہیں، وہ جو رافائل کو شاید لگے ہیں، وہ جو کہ JF-100، مگر ویسے ادروائز ڈپلومیٹکلی انہوں نے بہت زیادہ اسٹیٹمنٹس نہیں دیے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں جب پاکستان انڈیا کا جنگ ہوا تھا 1965 میں، تو انہوں نے انڈیا کو 15 وارننگز دے دیے تھے کہ تمہارے گائے ہمارے ایریاز میں آ رہے ہیں، اور تمہارے شیپرڈز ہمارے ایریا میں آ رہے ہیں، اور یہ پرووکیشن ہے اور ہم ماریں گے. تو انڈیا کو وہ ریسٹرینٹ ہونا پڑتا تھا. اس دفعے انہوں نے کہہ دیا ہے، مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اور کوئی اسٹیپس نہیں لیا ہے. دیکھیے they also have to be careful. روس نے بھی زیادہ نہیں کیا، روس نے انڈیا کو سپورٹ کیا ہے ایک لحاظ سے، مگر وہ تو ایک ٹریڈیشنل فرینڈ ہے، اور وہ کماتے ہیں، بالکل اپنے جو ہے ممالک کو سپورٹ کیا جا رہا ہے.